السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ احباب کی جانب سے پوچھا گیا کہ کچھ عیدین کی سنتیں ہوں تو بیان فرما دیں تاکہ ہماری عیدیں سنت کے مطابق گزر جائیں۔ تو اسی کے پیش نظر کچھ سنن و آداب عیدین کے پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، عیدین کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا۔ خاص طور پر عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا پھر 15ویں شعبان کی رات ہو، تو ان راتوں کو اللہ کے دربار میں کچھ نہ کچھ جو یاد کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس نے عید کی رات اور شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کی تو اس کا دل اس دن یعنی قیامت کے دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی بدلے کی رات، انعام کی رات۔ تو اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے جو رمضان بھر روزے، تراویح اور دیگر عبادات ریاضات کے ذریعے سے اللہ کو ہم نے منایا ہے، تو اس کا بدلہ لینے کی رات ہے۔ تو اس کے اندر بھی خاص طور پر کچھ نہ کچھ دیر ہی صحیح اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بڑی تعداد، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر معتکفین تک بھی، جو کہ 10 دن، 3 دن، 5 دن، جتنے بھی اللہ نے موقع دیا تھا اتنے اعتکاف میں تھے، لیکن جیسے ہی چاند دیکھے تو اپنی شاپنگوں کے اندر، دیگر چیزیں خریدنے و فروخت کے اندر ایسے لگ جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز تک کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہی بے وفائی کی بات ہے اور بڑی ہی کم عقلی کی بات کہلائے گی کہ اتنے دن تو مزدوری کرتے رہے لیکن بدلے کے دن ہی اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کے اتنے بڑے فرمان کو گویا ذبح کر دیا، اور گویا نبی کی بڑی بڑی سنتیں کو ذبح کرتے ہوئے لوگ جو ہے عید کی خوشیوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچتے ہوئے اور عیدین کی راتوں میں بھی خاص طور پر عبادات کے لیے کچھ نہ کچھ موقع جو ہے نکالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2 ہے مسواک کرنا۔ نمبر 3 غسل کرنا۔ نمبر 4 خوشبو لگانا۔ نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بہت سارے لوگ نئے کپڑے پہننے ہی کو لازمی سمجھتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ جو اپنے پاس عمدہ کپڑے ہوں اس کو پہن لیں، یہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقعوں پر، خوشی کے موقعوں پر اپنے پاس موجود کپڑوں میں عمدہ کپڑے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طور پر ہم کو بھی، ہاں اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دے دی ہے تو پھر جو نئے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، درست ہے۔ نمبر 6 عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا، یعنی فجر کی نماز کے بعد عیدین تک، یعنی عید کی نماز ادا کرنے تک کچھ نفل نماز نہ پڑھے۔ نمبر 7 عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ صدقہ فطر یعنی فطرہ ادا کرنا واجب ہے، اس کا بھی بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 8 عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز خصوصاً کھجور، چھہارے وغیرہ کھا کر جانا۔ عید الفطر میں جانے سے پہلے یہ مسنون عمل بتایا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص جو ہے کھجوروں کا استعمال فرمایا کرتے تھے، 3، 5، 7، یعنی کہ طاق عدد میں کھجوروں کا استعمال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ باقی کوئی بھی میٹھی چیز اگر ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ نمبر 9 یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ عید الاضحیٰ میں یعنی عید قرباں میں جو ہے نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ نمبر 10 عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا، کہ بہت سارے لوگ اپنے اوقات کو بچانے کے خاطر
جلد سے جلد نماز عید کی نماز سے فارغ ہونے کے لیے کہ فلاں جگہ فلاں مسجد میں جلدی نماز ہو جاتی ہے اس لیے وہاں پہنچ جائیں، یہاں پہنچ جائیں، نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ مسجد نبوی، مسجد حرام جیسی اتنی بڑی بڑی عظیم المرتبت مساجد کو چھوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جا کر نماز کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے عیدگاہ میں جا کر نماز کو پڑھنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے عیدگاہ ہی کے اندر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ پہنچتے دیر سے ہیں تو پھر انفرادی کھڑے کر وہیں پر عید کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عید کے لیے ہو چاہے جمعہ کے لیے ہو، دونوں کے لیے جماعت لازمی ہے، کہ بغیر جماعت کے نہ نماز عید ہوتی ہے نہ نماز جمعہ ہوتی ہے۔ ہاں، تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ نمبر 11، عید کے دن عیدگاہ کی جانب صبح سویرے جانا، یعنی جتنی جلدی ہو سکے عید کی نماز کے لیے نکل جانا چاہیے۔ ہاں، جاتے ہوئے بچوں کو نماز کے لیے لے جانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے بھی عیدین کی نمازوں میں شرکت کی، تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بچوں کو بھی عیدین کی نمازوں کے لیے لے جایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال ہو کہ وہ بچے دوسروں کی نماز کو خراب نہ کرتے ہوں، تب تو پھر یہ بات درست نہیں کہلائے گی کہ ایک بات کو دیکھ کر دوسری اہم بات ہے اس کو ضائع کر دینا نہیں چاہیے۔ اگر ہو سکے، نمبر 12، اگر ہو سکے تو نماز عید کے لیے پیدل جانا چاہیے۔ نمبر 13، نماز کے لیے جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیر کہتے ہیں۔ تو عید الفطر کے دن آہستہ آہستہ اپنے کانوں تک ہی آواز سنائی دے، اس انداز میں تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ ہاں، عید الاضحیٰ کے اندر تھوڑی سی آواز بلند کر کے یہ تکبیر پڑھی جائے گی۔ نمبر 14، واپسی میں راستہ بدل دینا چاہیے، یعنی ایک راستے سے گئے ہیں تو دوسرے راستے سے آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 15، عید الفطر کی نماز تاخیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 16، عیدین کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہ کہنا چاہیے۔ نمبر 17، خطبے کے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا اور لوگوں کا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہنا، یہ بھی گویا اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 18، امام کا خطبے میں لوگوں کو صدقہ فطر اور قربانی کے فضائل و مسائل بتلانا، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ نکل کر وہیں سے جانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بری بات ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ خطبے کے اندر بیٹھ کر پورے انہماک کے ساتھ خطبے کو سنیں، پھر وہاں سے اپنی جگہ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔